بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو یہ آج ہمارے پاس 2012 ماڈل اڈنا سٹی 70 موٹر سائیکل آیا ہے۔ اس کی ہم نے ٹیوننگ کرنی ہے، مکمل آئل چینج کرنا ہے اور اس کے بریک شو بھی ہم نے تبدیل کرنی ہے اور مکمل ٹیوننگ ہم اس کی کریں گے۔ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی اور ویڈیو دیکھ کے آپ اپنے بائک کی اپنے گھر میں خود بھی ٹیوننگ کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ ویڈیو میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہم بتائیں گے، سب سے پہلے ہم اس کا آئل کا جو 17 نمبر کا قابلہ لگا ہوتا ہے اس کو کھول لیں گے اور آئل اس کا جتنا بھی ہے پہلے والا وہ آئل نکال لیں گے۔ آئل نکالنے کے بعد 10 نمبر ٹی راڈ کی مدد سے ہم نے اس کا گیئر لیور کھول لینا ہے۔ گیئر لیور کھولنے کے بعد 8 نمبر کی ٹی راڈ کی مدد سے ہم نے اس کا میگنٹ ٹاپ اوپن کر لینا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ 3 قابلے لگے ہوتے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ایک اس سے چھوٹا۔ تینوں قابلوں کو کھولیں گے تو میگنٹ ٹاپ ہمارا ایزیلی باہر نکل آئے گا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد سائڈ کور بھی کھول لیں گے۔ سائڈ کور کھولنے کے بعد بیٹری کا پائپ اتار کے ایک پتری لگی ہوتی ہے اس کو بھی اتار لیں گے۔ 10 نمبر کا قابلہ اس کو لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹری کو ہم باہر نکال لیں گے۔ بیٹری کو اس لیے باہر نکال رہے ہیں کہ اس کا لوٹا بھی ہم نے نکالنا ہے، فلٹر چینج کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا کاربیریٹر کھول رہا ہوں پائپ سے، جہاں پہ اس کا بینڈ یو پائپ لگا ہوتا ہے وہاں سے 10 mm کے قابلے لگے ہوتے ہیں، وہ دونوں کھول کے کاربیریٹر ہم اس کا کھول لیں گے اور فلٹر اس کا باہر نکال لیں گے۔ 17 نمبر کی گوٹی کی مدد سے ہم نے اس کے ٹیپٹ کور دونوں کھول لینے ہیں، اوپر والا اور نیچے والا۔ اور جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کاربیریٹر میں نے کھول لیا ہے، اس کو ایک ٹرے میں رکھ دیا اور اس کا جو فلٹر لوٹا ہے اس کو بھی باہر نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ایک ٹی راڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اس سے آپ آسانی سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ باہر نکالنے کے بعد لوٹے کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ باہر نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈسٹی ہے تو اس کو باہر نکال کے اس کو کھولیں گے۔ کھولنے کے بعد اس کو کپڑے کی مدد سے اچھی طرح صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد اگر تو فلٹر بہت زیادہ گندا ہوا تو فلٹر ہم نیا ڈالیں گے۔ اگر فلٹر بہت زیادہ گندا نہ ہوا، یہ دیکھیں یہ تو کافی ڈسٹ ہے اس میں، تو یہ ہم تبدیلی کریں گے۔ 2000 کلومیٹر بعد یہ فلٹر تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر 1000 کلومیٹر بعد آپ ٹیوننگ کروا رہے ہیں تو اسی فلٹر کو آپ اچھی طرح ایئر لگوا کے تو دوبارہ بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ فلٹر بہت زیادہ گندا تھا اس لیے ہم اس کو چینج کریں گے۔ چھوٹی چین گراری کو میں اس کی کھول رہا ہوں، یہ اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہاں سے اچھی طریقے کے ساتھ ہم صفائی کریں گے، اچھی طرح ایئر لگائیں گے اور سارا آئل نکال لیں گے۔ تقریباً اس میں سارا آئل باہر نکلا ہے اور آئل کا کلر دیکھ لیں آپ، بالکل بلیک ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، آئل ختم ہو گیا تھا اس کا بالکل۔ یہ 17 mm کا قابلہ ہم دوبارہ وہیں پہ لگا کے اس کی چوڑی ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد نیا آئل ایٹلس ہونڈا کا 0.7 ml اس میں ہم استعمال کریں گے، وہ ڈال دیں گے۔ قابلہ مکمل ٹائٹ ہو چکا ہے، حد سے زیادہ زور نہیں لگانا تھا کیونکہ اس کی قابلے کی چوڑی سلپ بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ میرے پاس آئل ہے ایٹلس ہونڈا کا 2040 گریڈ ہے اس کا، یہ ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ سیل میں کھول لی ہے اس کی اور جتنا بھی آئل ہے اس میں ہم یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ڈال دیں گے۔ اس بوتل کی سیل کھولنے کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی، اس کے لیے معذرت۔ تو یہ جنون آئل ہے، یہ سارا اس میں ہم ڈال دیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس کا ایک دفعہ لیول چیک کر کے آئل گیج کی مدد سے لیول چیک کریں گے اور اس کے بعد آئل گیج لگا دیں گے۔ یہ 16 mm کی گوٹی ہے، 16 mm کی گوٹی کے ساتھ اس کا پلگ کھولیں گے، پلگ کا کلر چیک کریں گے اور اگر اس میں کاربن ہوئی تو کاربن صاف کریں گے۔ ابھی کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں سے 2 چیزیں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ایک تو کاربن اور دوسرا پیٹرول کی ایوریج۔ یہ دیکھیں بالکل براؤن ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیٹرول کی ایوریج بالکل ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل جو ہے پیٹرول بالکل جائز استعمال کر رہے ہیں، فیول ایوریج اس کی صحیح ہے۔ میرے پاس گرائنڈر ہے، گرائنڈر کی مدد سے میں نے اس کا پلگ اچھی طریقے کے ساتھ صاف کرنا، جتنی بھی کاربن ہوئی زنگ وغیرہ ہے یہ ساری صفائی کرنے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں پلگ کا کلر۔ یہ دیکھیں آپ بالکل صاف ہو چکا ہے کاربن۔ اگر آپ کے پاس گرائنڈر نہیں ہے تو وائر برش کی مدد سے یا ریگ مار کے ساتھ بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی چوڑی جو ہے وہ آپ ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے اس طریقے کے ساتھ، گوٹی کی مدد سے ٹائٹ کرنے کے بعد جب یہ مکمل ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ زور لگا کے اس کو ریچٹ کی مدد سے یا 16 نمبر پانا آپ کے پاس ہونا چاہیے، پانے کے ساتھ بھی ٹائٹ ہو جائے گا۔ میرے پاس کیونکہ آلریڈی ریچٹ ہے تو یہ دیکھیں اتنا زور لگا کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد پلگ اڈاپٹر اس کے اوپر لگا دیں آپ واپس۔ بیٹری کو ہم نے باہر پہلے نکال لیا تھا،
بیٹری کا تیزاب ہم چیک کریں گے، لیول سے اگر کم ہوا تو اس میں تیزاب ڈالیں گے، تیزاب ڈالنے کے بعد اگر اس میں کرنٹ کم ہے تو اس کو چارجنگ کریں گے۔ آلریڈی اس میں تیزاب تو ٹھیک ہے، پورا ہے، تو ہمارے پاس کیونکہ چارجر اویلیبل ہے تو ہم اس کو بیٹری کو چارج کریں گے۔ نیگیٹو وائر نیگیٹو کے ساتھ اور پلس وائر پلس کے ساتھ لگا کے چارجر کو آن کریں گے۔ آدھا گھنٹہ تقریباً اس کو چاہیے ہوگا، جتنی دیر میں ہم ٹیوننگ کریں گے بائک کی اتنی دیر میں بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم اس کا کاربوریٹر کھول لیں گے۔ کاربوریٹر کو آپ کے پاس ایک چورس پچکاس ہونا چاہیے، اسکرو ڈرائیور ہونا چاہیے، اس کی مدد سے دو اس کو اسکرو لگے ہوتے ہیں چورس، یہ دونوں آپ کھول لیجئے گا سیم اس طرح جیسے کہ ویڈیو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کھولنے کے بعد اس کی کٹوری آپ اس طریقے کے ساتھ کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کچرا وغیرہ ہے کہ نہیں۔ تو اس کے بعد کچرا تو اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، فلوٹ باہر نکال لینا۔ فلوٹ نکالنے کے بعد اس کا نیوٹرل وال باہر نکال لیجیے گا، اور مین جیٹ اور سلو جیٹ دونوں جیٹ کھول لیجیے گا۔ کھولنے کے بعد پھر پیٹرول کی مدد سے برش کے ساتھ اس کی اچھے طریقے کے ساتھ ہم کلیننگ کریں گے۔ ایک تقریباً 2 انچ والا برش آپ کے پاس پینٹ والا برش ہونا چاہیے، اس کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس میں جتنی بھی مٹی ڈسٹ کاربن وغیرہ ہے وہ ساری ریموو کرنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ کلیننگ کرنی ہے اور پیٹرول کے ساتھ واش کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس ورکشاپ میں ایئر کمپریسر کی سہولت موجود ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کی اچھے طریقے کے ساتھ ایئر لگائی ہے، اور جتنے بھی اس کے مین جیٹ کا ہول ہے اور سلو جیٹ کا ہول ہے اور باقی بھی جتنے بھی اس کے ہول ہیں اس میں اچھے طریقے کے ساتھ ایئر لگائی ہے، اور یہ 2 جیٹ میں نے کلین کر لی ہیں، ان کو میں ایئر لگاؤں گا۔ یہ جیٹ بھی بالکل کلین ہو چکے ہیں۔ سورج کی طرف آپ اس کو جو جیٹ ہے دونوں جیٹ کو کر کے دیکھیں گے تو ان کے اندر سے روشنی کراس ہونی چاہیے، اگر نہیں تو کلچ کی وائر کی مدد سے بھی آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو کاربوریٹر اور اس کا باقی جتنے بھی پارٹس ہیں، چھوٹی گراری ہے اور جو قابلیں وغیرہ ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ پیٹرول کی مدد سے جو بقایا پیٹرول بچ گیا تھا اس کے ساتھ صفائی کر لیں گے۔ صفائی کرنے کے بعد ان کو ایک ٹرے میں علیحدہ سے رکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ واش ہو چکا ہے۔ اب یہی جو پیٹرول ہمارے پاس بچا ہوا ہے جس سے ہم نے کاربوریٹر واش کیا، ایسی پیٹرول کی مدد سے جہاں پہ چھوٹی گراری لگی ہوتی ہے اس جگہ کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ گندی ہوتی ہے اس جگہ کو، اور اس کے فرنٹ سائڈ جتنی بھی ڈسٹی ایریا ہے اس سارے کو صفائی کرنے کے بعد پیٹرول کی مدد سے اور ایئر کی مدد سے ہم نے اس کی ایک دفعہ کلیننگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے، کپڑے کے ساتھ آپ نے جہاں پہ بیٹری لگی ہوتی ہے اس جگہ کو اور باقی بھی جہاں پہ ڈسٹ وغیرہ ہے اس کو صاف کر لینا ہے۔ کپڑے کی مدد سے یہ آپ نے ایئر فلٹر لوٹا جو ہے اس کو اچھی طریقے کے ساتھ صاف کر لینا ہے، اور یہ دیکھیں میرے پاس ایک نیا فلٹر ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ نے فلٹر لگا کے اوپر بوتل لگا کے اس کا جبلی کلام کا جو قابلہ ہے اس کو ٹائٹ کر دینا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس کا میں نے جو کاربوریٹر واش کر کے رکھا ہوا تھا اس کو جوڑتا ہوں میں۔ سب سے پہلے مین جیٹ جو ہے بڑا جیٹ جہاں سے پیٹرول کی سپلائی ہوتی ہے جب بائک ریس میں ہوتا ہے آئی آر پی ایم میں، اس کو میں جوڑ لیتا ہوں۔ اس کے بعد سلو جیٹ چھوٹا والا جیٹ جب موٹر سائیکل کم آر پی ایم میں کھڑا ہوتا ہے، کم ریس پہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے پیٹرول لیتا ہے، پیٹرول کی سپلائی پھر یہاں سے چھوٹے جیٹ سے ہوتی ہے۔ تو ان دونوں جیٹوں کو اچھی طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر لیا۔ ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد فلوٹ ڈاؤن ماڈل میں جو فلوٹ ہوتا ہے یہ لوہے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چونکہ ڈاؤن ماڈل موٹر سائیکل ہے WD-70، تو اس کا نیوٹرل وال بالکل ٹھیک ہے۔ نیوٹرل وال اس طریقے کے ساتھ اس کا آپ نے لگانا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں اس طریقے کے ساتھ لگا کے اس کی پن لگا دینی ہے۔ فلوٹ کی پن لگا دیں گے تو فلوٹ لاک ہو جائے گا، اور اس کا لیول چیک کرنا ہے۔ نیوٹرل وال کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور اس کی کٹوری لگا کے 2 سکرو ہوتے ہیں، اس کو دونوں سکرو لگا کے آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں تو کاربوریٹر کی فٹنگ مکمل ہو جائے گی۔
اس کے بعد آپ نے اس کی چوک لازمی چیک کرنی، چوک کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں جب چوک آپ اوپر کریں گے چوک ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، تو کاربوریٹر کی اسمبلنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فلٹر جو ہے اس کا لوٹا اس طریقے کے ساتھ آپ نے پہلے پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے، دھکیلنے کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے کے ساتھ اس کو فٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو اس کو لگانے کے بعد آپ نے کاربوریٹر اس کے ساتھ لگا کے 2 10 mm کے قابل لگا لینے، تو لوٹا اور کاربوریٹر ہمارا تقریباً فٹ ہو جائے گا۔ یہاں سے سلائی کو میں نے باہر نکالا ہے، ٹیوب کو اندر سے یہ دیکھیں لاک نکال لی ہے، یہ سلائی ہے۔ یہاں سے اس کی پٹرول کی ایڈجسٹنگ ہوتی ہے۔ ٹوٹل 5 کٹ ہوتے ہیں، 2 کٹ اوپر ہوتے ہیں 2 نیچے، اور یہ لاک سینٹر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ لاک بالکل سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی پٹرول کی سیٹنگ بالکل ٹھیک ہے، نہ پٹرول زیادہ ہے نہ کم ہے۔ تو اس کے بعد یہ لاک ہے، جو اس لاک کو میں دوبارہ فٹ کر دوں گا۔ فٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے وائر کے اندر اسپرنگ ڈال کے پھر یہ ٹیوب لگا کے اس ٹیوب کو کاربوریٹر کے اندر فٹ کر دوں گا۔ ایک کپڑا آپ پٹرول سے گیلا کر لیں اور اس کی ٹیوب کو اچھے طریقے کے ساتھ صفائی کر لیں، کیونکہ اس کے اوپر کاربن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی صفائی کر لیں گے تو یہ صاف ہو جائے گا۔ اس وائر کو آپ اس طرح ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کا سب سے پہلے آپ نے اسپرنگ ڈالنا ہے۔ اسپرنگ ڈال کے اس کو پریس کرنا ہے۔ پریس کرنے کے بعد یہ جو سلائی ہے اس کے اندر یہ اس کا نکا ڈال کے اس اسپرنگ کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ اس کے اندر فٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ تو اس کے بعد یہ سلائی آپ نے کاربوریٹر کے اندر کچھ اس طریقے کے ساتھ ڈال دینی ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ڈال کے آپ نے اوپر سے چوڑی ٹائٹ کر دینی ہے، اور نیچے سے 2 10 mm کے قابل لگا کے 10 نمبر چابی کی مدد سے ٹائٹ کر دینا دونوں قابلوں کو۔ اب باری آتی ہے اس کے ٹیپٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں میگنیٹ کے اوپر ٹی کا نشان ہے اور سامنے ایک کٹ بنا ہوا ہے انجن کے ٹاپے کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹی کا نشان ہے اور یہاں پہ ایک کٹ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ٹیپٹ سکرو جو ہے ڈانسنگ پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے، رکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی پسٹن ہمارا ٹاپ پہ ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو ان ٹاپ کرتا ہوں، پسٹن نیچے چلا جائے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی جب ٹی کا نشان آئے گا تو یہ دیکھیں ابھی ٹی کا نشان ہے نا ادھر، اور یہ ہماری ڈانسنگ پوزیشن ہے۔ یہ ٹیپٹ سکرو اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پسٹن ہمارا پیچھے ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اس کو گھما کے ٹی کا نشان لے کے آتا ہوں۔ ابھی دیکھیں ابھی پسٹن ہمارا ٹاپ پہ ہے، فرنٹ پہ آ چکا ہے، ٹی کا نشان اندر ہے، اور یہ ڈانسنگ پوزیشن اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سکرو دونوں ساکن ہیں، تو ابھی ہم اس کے ٹیپٹ ایڈجسٹ کریں گے۔ اگر آپ کا پسٹن ٹاپ پہ نہ ہوا تو آپ نے ٹیپٹ اس کے ایڈجسٹ کیے تو بالکل آپ کی بائک کی ساری سیٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ میں یہ 0.8 mm کی گیج استعمال کر رہا ہوں۔ دوستوں ویسے گیج کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم روزانہ کا ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دونوں ٹیپٹ سکرو کو ہم پکڑ کے پسٹن ٹاپ پہ کر کے دونوں ٹیپٹ سکرو کو پکڑ کے ہم اس کو تھوڑا سا موومنٹ کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹیپٹ لوز ہیں یا ہارڈ ہے۔ تو یہ صرف ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے، جب کوئی بھی نیا بندہ فریش بندہ یہ کام کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لازمی گیج کی مدد سے ٹیپٹ ایڈجسٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ٹیپٹ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ ٹیپٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ٹیپٹ کور لگا کے 17 mm کی گوٹی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دوں گا۔ دوستوں ٹائم کی بچت کے لیے جہاں پہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہاں پہ ویڈیو آپ کو سلو ملے گی، اور جہاں پہ جس طرح نٹ قابل کوئی بھی ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی ویڈیو تیز کر دیتا ہوں میں کہ ٹائم کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی گراری ہم نے واش کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ فٹ کر کے اوپر اس کے لاک لگا کے 2 10 mm کے قابل لگا کے ان کو موٹر سائیکل کو گیئر میں ڈال لیں آپ۔ گیئر میں ڈال کے ان دونوں قابلوں کو اچھی طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو شافٹ ہے اس گراری کی، اس کو لازمی آپ نے لبریکیشن کرنا ہے۔ لبریکیشن کرنے کے بعد چین کو بھی آپ نے لبریکیٹ کر لینا ہے آئل لگا کے اچھی طریقے کے ساتھ۔ اس کا میگنیٹ کور لگا دیں گے۔ میگنیٹ کور لگانے کے بعد پھر چین کور لگائیں گے۔ چین کور ہم نے اس لیے اتارا تھا کہ اس میں بہت زیادہ مٹی اور کچرا وغیرہ تھا۔ میگنیٹ کور بھی ہم نے صفائی کے لیے اتارا تھا اور پسٹن ٹاپ کرنے کے لیے، اور اس میگنیٹ کور کو بھی ہم صاف کر سکے۔ تو یہ تینوں قابلیں ہم نے لگا دیے اور گیئر لیور بھی لگا دیے۔ گیئر لیور کو 10 mm کا قابلہ لگتا ہے، اور
یہ پلکات کی چھوٹی کٹوری ہوتی ہے، یہ اس کو 10 یا 11 نمبر کی چابی لگتی ہے کھولنے کے لیے. اس کو کھول کے اس کے اندر کچرا ہوتا ہے، اس کو صفائی کرنی چاہیے. یہ میں اس کو کھول رہا ہوں، بہت زیادہ کچرا تو نہیں ہے لیکن ہلکی سی کاربن ہے. یہ دیکھیں، اس کو کھول کے آپ کوشش کریں صاف کریں. یہ اس کا جہاں پہ 10 نمبر کی چابی لگتی ہے کھلتی ہے جہاں سے یہ کٹوری، وہاں سے یہ سلپ تھی، اس لیے میں نے پلاس کے ساتھ اس کو کھولا ہے اور پلاس کی مدد سے میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پٹرول پائپ کاربوریٹر پہ لگا کے پٹرول کھول دیں گے. بیٹری کی چارجنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ایک کپڑے کی مدد سے میں اس کو صفائی کر رہا ہوں. صفائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں کرنٹ چیک کرواتا ہوں. یہ بالکل چارج ہو چکی ہے. تو اس کے جتنے بھی پلاسٹک کے قابلے ہوتے ہیں، یہ 6 عدد قابلے لگا کے پھر بیٹری کو میں فٹ کرتا ہوں. یہ اس کا پلاسٹک کا کور ہے جس کے اندر یہ بیٹری رکھتے ہیں کہ تیزاب وغیرہ اگر گرے تو فریم کو زنگ نہ لگے. تو اس میں میں نے اس کو فٹ کیا ہے. ابھی 2 وائرز ہیں، نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ لگانا ہے اور سبز کو، اور سرخ جو وائر ہے وہ پازیٹیو کی ہوتی ہے. پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ لگا کے اس کے اوپر اچھی طرح ٹیپ لگا دیں گے کہ بیٹری کا کرنٹ باڈی کے ساتھ شارٹ نہ ہو. اس کے بعد بیٹری کا اوور فلو والا پائپ لازمی لگانا ہے آپ نے. بیٹری کا کنیکشن ہو چکا ہے. میں آرن بجا کے چابی سوئچ آن کرتا ہوں اور آرن چلاتا ہوں. آواز آئے گی آپ کو. بیٹری بھی ٹھیک سے چارج ہو چکی ہے اور کنیکشن بھی ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں اس کے اوپر جتنے بھی وائرز ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو کی، دونوں کے اوپر ٹیپ لگا کے اس کی بیٹری کی پتری لگا کے 10 mm کا قابلہ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دوں گا. سائڈ کور لگا کے اس کو لاک کر دوں گا. سلنسر کو نیچے 10 mm کے قابلے لگے ہوتے ہیں، ان دونوں قابلوں کو 10 mm کی چابی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر لیں. اگر لوز ہے تو سلنسر پتری کا یہ سکرو لوز تھا، اس کو ذرا ٹائٹ کر لیتا ہوں میں کہ اس کی آواز آتی ہے جب موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے. بائک کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. دوستو بائک سٹارٹ کرنے پہ اس کی RPM بہت زیادہ آئی تھے. ریس ایکسیلیٹر بہت زیادہ تیز تھا تو میں نے بائک بند کی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ریس والی یہ وائر ہے، یہ کسی بھائی نے اندر سے اس کو ہینڈل پلیٹ کے اندر سے ڈالا ہوا تھا تو وہ جام تھی، سخت تھی، ٹائٹ تھی. تو اس کو میں آزاد کر رہا ہوں، باہر سے ڈال رہا ہوں. یہ سخت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو وائر کو میں نے آزاد کیا ہے باہر سے ڈال کے. اس کے بعد میں دوبارہ اس کو فٹ کر رہا ہوں. تو ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پہلی کک پہ بائک نارمل سٹارٹ ہوگا سلو RPM پہ. تو اس کی وائر بہت زیادہ کھینچی ہوئی تھی اس لیے RPM ایک دم بہت زیادہ آئی تھے. تو اس کو میں دوبارہ فٹ کر رہا ہوں. یہ جو ٹیوب ہے اس کے اندر ایک لمبا سا کٹ لگا ہوتا ہے اور کاربوریٹر کے اندر ایک آپ چھوٹی انگلی ڈالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک نکا لگا ہوتا ہے. وہ لمبا کٹ اس نکے کے اندر بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو سلائی ٹیوب کے سامنے چھوٹا کٹ لگا ہوتا ہے وہ آپ نے جس سائڈ پہ ریس ایڈجسٹر ہوتے ہیں، ہم ریس اس کی ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ چھوٹا کٹ اس طرف رکھنا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ ٹیوب کو الٹا ڈالیں گے تب بھی آپ کے ایکسیلیٹر ایک دم تیز رہے گا. تو اس کو احتیاط کے ساتھ ڈالنا ہے، آپ نے فٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو چوئی ٹائٹ کرنے بھی میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ کو چیک کرواتا ہوں.
ابھی RPM اس کے بالکل ٹھیک ہے. یہ کلپ جو میں نے اتارا تھا یہ واپس لگا رہا ہوں. اور ابھی اس کے نٹ قابل جتنے بھی ہیں، شاہ کے، فرنٹ شاہ کے، ریئر شاہ کے، مین ایکسل، سب کو چیک کروں گا. یہ لوز تھے. ریئر شاہ کے 14 نمبر کے جو نٹ لگے ہیں یہ لوز تھا، اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا. ہینڈل لاک کا اس کا ایک سکرو لگا ہوا ہے اور ایک ہے ہی نہیں، تو یہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا مسبب بھی بن سکتا ہے. یہ دیکھیں، اور اس کی وائبریشن کی آواز بھی آ رہی تھی، تو اس کو میں ایک سکرو لگا کے اچھی طرح ٹائٹ کروں گا. یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک سکرو نہیں تھا، یہ میں نیا لگا رہا ہوں. یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. اور پٹی قابلہ جو ہے پچھلے ٹائر کا، وہ بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. ہینڈل لاک کے سکرو کو میں نے اچھی طرح ٹائٹ کر دیا ہے. ابھی میں ہینڈل لاک کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہ ہینڈل لاک صحیح ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ لاک ہو گیا اور یہاں پہ ان لاک ہو گیا. تو ابھی فرنٹ ٹائر کے اس کے بریک شو ہم نے تبدیل کرنے. 14 نمبر پانے کے ساتھ میں اس کا ایکسل کھولوں گا اور ٹائر کو باہر نکال دوں گا. یہ دیکھیں، یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہ پرانے لیدر میں نکالوں گا اور کپڑے کی مدد سے میں صفائی کروں گا. پھر اچھی طریقے کے ساتھ ایئر لگاؤں گا، جتنا بھی اس سے اندر ڈسٹ کچرا ہے وہ سارا نکل جائے. اس کے بعد پھر میں نئے اچھے کوالٹی والے لیدر فٹ کروں گا. فٹ کرنے کے بعد ان کی جو اسپرنگ ہے ان کے اوپر گریس کروں گا. گریس کرنے کے بعد دوبارہ میں ان کو فٹ کروں گا. یہ دیکھیں آپ، میں اس کو ٹائر کو اس لیے الٹا رہا ہوں کہ اس کے اندر سے یہ ڈسٹ نکل رہی ہے. دیکھیں، یہ ساری ڈسٹ یہاں پہ اندر تھی. یہ جب ہم بریک یوز کرتے ہیں تو اس کا جو لیدر کا مسالہ ہے وہ گھستا ہے، تو یہ اسی کی ڈسٹ ہے. تو ایک کپڑے کی مدد سے میں نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ صاف کر لیا. اس کے بعد میں اس کو ایئر لگاتا ہوں اور بریک شو پلیٹ کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ایئر لگا کے میں صاف کروں گا. فیوچر کمپنی کے میں بریک شو استعمال کر رہا ہوں. یہ کوالٹی وائز بہت ہی اچھے ہیں، کافی ٹائم نکال جاتے ہیں. تو یہ میں اس میں انسٹال کر رہا ہوں. سب سے پہلے اسپرنگ لگا لیں گے. تو اسپرنگ لگانے کے بعد اس طریقے کے ساتھ اس کی فٹنگ کر لیں گے اور اسپرنگ کے اوپر ہم نے گریس لگا دیں گے. یہ فرنٹ ٹائر کی میٹر گراری ہے، اس کو بھی صفائی کرنے کے بعد گریس لگاؤں گا. گریس لگانے کے بعد اس کو میں فٹ کرتا ہوں. گراری میں نے آپ پہ فٹ کر دی. ابھی بریک شو پلیٹ فٹ کر کے اس کی گوٹ لگا کے دوسری طرف گوٹ آئے گی. یہ دیکھیں، یہ والی گوٹ ہے. اس گوٹ کو دوسری طرف فٹ کر کے یہاں پہ ٹائر کو فٹ کر کے میں ایکسل لگا دوں گا. ایکسل کو لازمی گریس لگانی ہے آپ نے. گریس اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آئل بھی لگا سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں، اس طرف سے ایکسل ڈالیں گے اور تھوڑی کی مدد سے میں اس کو پنچ کروں گا. دوسری طرف سے ایکسل نکل آئے گا اور ادھر 14 نمبر کا ناٹ لگ جائے گا. سب سے پہلے بریک کیبل میں نے اس کی فٹ کرنی ہے. بریک کیبل دیکھیں جام نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. بریک کیبل فٹ کر کے اس کا نٹ لگا دوں گا. ابھی اس کے بعد ٹائر کو میں گھماؤں گا اور فرنٹ بریک لیور سے پریس کر کے ایکسل ٹائٹ کریں گے. یہ دیکھیں، اس طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر دوں گا. ابھی بریک چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں، بالکل پرفیکٹ. ابھی اس کا ریئر ٹائر ہم کھولتے ہیں.
ایکسل کھول لیں گے. اس کی ڈرم ربڑ بھی بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو کھول کے چیک کرواتے ہیں. ڈرم ربڑ بھی تبدیل کریں گے اور بریک شو بھی تبدیل کریں گے. سب سے پہلے ایکسل نکال لیں گے. ایکسل نکالنے کے بعد پٹی قابلہ بھی کھولیں گے اور بریک راڈ بھی اس کا کھول لیں گے. کھولنے کے بعد ریئر ٹائر باہر نکال لیں گے. اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈرم ربڑ کی کیا حالت ہو چکی ہے, بالکل ٹوٹی ہوئی ہے. دوستو یہ اگر ڈرم ربڑ ہم ٹائم پہ تبدیل نہیں کریں گے تو ہمارے گیئر بھی, تیسرا گیئر عموماً ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم گیئر ڈالتے ہیں تو سیدھا جھٹکا مین شافٹ اور کاؤنٹر شافٹ پہ جا کے لگتا ہے, تو عموماً تیسرا گیئر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ 150 روپے کا خرچہ ہے. ڈرم ربڑ لازمی آپ نے تبدیل کرنی ہے اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو. بریک شو پلیٹ کی کیم کو میں لوبریکیشن کروں گا اور صفائی کرنے کے بعد اس کے بعد میں نئے لیدر اس پہ فٹ کروں گا. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے لازمی لوبریکیشن کرنی ہے اس طریقے کے ساتھ. اس کے بعد ہی لیدر فٹ کرنے. یہ بھی ریئر ٹائر میں بھی فیوچر کمپنی کے میں اس میں بریک شو استعمال کروں گا, کوالٹی وائز اچھے ہوتے ہیں. بریک شو پلیٹ کو آپ کے اندر فٹ کر کے میں بریک کیم کو پریس کروں گا. اتنی پلیس کے اندر لازمی ہونی چاہیے. یہ ڈرم ربڑ ہے میرے پاس ٹائر والی, یہ مضبوط ہوتی ہیں. یہ میں اس کے اندر فٹ کر رہا ہوں 4 عدد. اس کے بعد اس کی فٹنگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ بریک شو پلیٹ میں نے اس کے اوپر لگا دی اور ابھی ٹائر کی فٹنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا موٹر سائیکل کو ایک طرف الٹا لیں آپ, ٹائر ایزیلی فٹ ہو جائے گا. یہاں پہ بریک شو پلیٹ کے اوپر ایک گوٹ آئے گی, یہ لازمی آپ نے رکھنی ہے. اس کے بعد چین چڑی لگا کے ایکسل کو گریس لگا کے ایکسل اس کے اندر فٹ کر دینا. اس کے بعد پٹی قابلہ لگانا ہے آپ نے. پٹی قابلے کے ایک اندر ربڑ والی واچر ہوتی ہے, سب سے پہلے یہ رکھنی ہے. اس کے بعد پٹی اس طرح لگا کے ایک لوہے والی واچر رکھ کے 12 mm کا نٹ لگا کے اس کو 12 mm کی ٹی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے. اس کے بعد بریک راڈ ہم نے فٹ کرنا ہے. بریک راڈ کے اندر ایک اسپرنگ ہوتا ہے, سب سے پہلے اسپرنگ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کے بعد بریک راڈ فٹ کریں گے. یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ تھوڑا سا بریک کین کو آگے پریس کریں گے تو یہ ٹھیک ہے, یہ فٹ ہو گیا. تھوڑا سا بریک کو ٹیپ کر دیتے ہیں, بریک چیک کرتے ہیں, بریک لگ رہی ہے. اب دوسری طرف سے 17 mm کا نٹ لگا کے اچھی طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے اور چین کور لگا لیں گے. چین کور کو 10 mm کے 4 قابل لگے ہوتے ہیں. یہ جو سب سے پہلے میں لگا رہا ہوں یہ تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے اور باقی تینوں کے سائز سیم ہوتے ہیں. یہاں پہ ٹی کی مدد سے لگائیں گے. نیچے والا چین کور بھی فٹ کریں گے اور اس کو بھی 2 عدد 10 mm کے قابل لگا کے ٹائٹ کر دیں گے. ٹائر کو گھما کے میں نے چیک کیا کہ چین جو ہے وہ چین کور کے ساتھ تو نہیں لگ رہا, یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ٹائر کو گھمایا اور بریک کو دبا کے رکھا ہے اور اس کا ریئر ایکسل 17 نمبر پانے کے ساتھ ٹائٹ کر رہا ہوں. یہ سنگل سٹینڈ اگر جام ہو تو ہلکی سی اس کو لوبریکیشن کر لیں گے, آئل ڈالیں گے تو یہ بالکل فری ہو جائے گا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تقریباً ابھی کام ہمارا ختم ہو چکا ہے. بائک کو میں سٹارٹ کر کے چیک کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.